حضرات، عید آنے والی ہے اور عید سے پہلے پہلے یہ چند کام ہیں جو ضرور کر لیں، اور عید آنے سے پہلے پہلے ان کاموں کو نمٹا لیں۔ نمبر 1 کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر نکال کر رکھ دیں، جو واجب ہے آپ کے اوپر۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، روزے بندے کے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ جب تک کیا صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے، جب تک جو ہے روزہ دار کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ روزہ کا جو صدقہ فطر ہے، یہ رمضان کے مہینے کا، یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے نکل جانا چاہیے۔ اچھا، یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ حضرات، یہ جتنے بھی افراد تمہارے گھر میں ہیں، چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، جس نے روزہ رکھا ہو یا کوئی بچہ ہے جس نے روزہ نہ رکھا ہو، ان سب کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ جو گھر کا مکھیا ہے، جو گھر کا مین آدمی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی جانب سے اور بچیوں کی جانب سے، جو بچیاں شادی کر کے سسرال چلی گئیں، ان کا صدقہ فطر ان کے شوہروں پر، ان کی سسرال والوں پر ہے، پھر ان کا آپ ادا نہیں کریں گے۔ لیکن جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے گھروں میں ہے، ان کا صدقہ فطر آپ ہی ادا کریں گے۔ تو آپ جن بچوں نے روزے نہیں رکھے ہیں اور جو روزے رکھیں، ان سب کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر رمضان میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے؟ ایک آدمی کا 2 کلو 45 گرام گیہوں، 2 کلو 45، جو مارکیٹ میں گیہوں عام طور سے آپ کھاتے ہیں، چلتا ہے مارکیٹ میں، وہ گیہوں، نہ تو صاحب بہت اعلیٰ کوالٹی نہ گھٹیا کوالٹی، جو کوالٹی آپ استعمال کرتے ہیں وہ 2 کلو 45 گرام یا تو گیہوں یا ارے بھائی، یا تو گیہوں 2 کلو 45 گرام یا تو گیہوں، یا پھر اس گیہوں کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ اب جو قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہو، جیسے ابھی ہمارے ہاں 20 روپے 50 پیسے پر کلو کے حساب سے ابھی قیمت چل رہی ہے گیہوں کی، یہ ہمارے ہاں کا ریٹ ہے۔ الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں دوسری جگہوں کے، کہیں 25 روپے کلو بھی ہے نا، کہیں اور بھی زیادہ ہوگا یا کہیں اور بھی کم ہوگا۔ تو جہاں جیسا ریٹ ہے اس کے حساب سے تو قیمت ادا کر دیں یا وہ غلہ دے دیں۔ یہ کس کو دیا جائے؟ حضرات، یہ غربا میں تقسیم کیا جائے، زیادہ بہتر ہے، جو اس کے مستحقین ہیں۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں جو غریب ہیں، اس کے مستحق ہیں، لیکن آپ اپنی نسل میں سے نہیں دے سکتے، یعنی باپ، دادا، پردادا، یا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ میں آپ اپنی رشتہ داری میں بھی یا خاندان میں دے سکتے ہیں، یعنی اصول و فروع کو آپ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ میں آپ دے سکتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ بھی دے سکتے ہیں، جس میں باہر کے بچے وغیرہ پڑھتے ہوں، ان مدارس وغیرہ میں، لیکن مسجد میں نہیں دے سکتے۔ بہت سے بھائی ہمارے سوال کرتے ہیں کہ حضرت صدقہ فطر ہم مسجد میں دے سکتے ہیں کیا؟ اور بہت سی جگہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ صدقہ فطر گاؤں والے مسجد کے لیے جمع کر لیتے ہیں، وہ ادا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسجد میں لگایا جا سکتا ہے۔ حضرات، رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ اور عید آنے سے پہلے پہلے تو صدقہ فطر ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں، اپنی رشتہ داری میں دیکھیں، اور آپ جائزہ لیں کہ میرے آس پاس میں، میرے پڑوس میں، میری رشتہ داری میں کون ایسا غریب ہے کہ جو عید کے لیے جس کے بچوں پہ کپڑے تک نہیں ہے، جس کے گھر میں عید میں پکانے کے لیے اچھے کھانے کے انتظام نہیں ہے،
آپ تو عید کی اچھے سے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے آپ کے بچوں کے سل رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کھانوں کے انتظامات آپ کے گھروں میں عید کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر بندہ خدا عید آنے سے پہلے کبھی نظر اٹھا کے اپنے آس پاس میں بھی دیکھ لیا کرو، ان غریب بھائیوں کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیا کرو کہ جن کے گھروں میں ان کے بچوں پہ عید کرنے کے لیے نیا لباس نہیں ہے، جن کے گھروں میں عید میں پکانے کے لیے اچھے کھانوں کے انتظامات نہیں ہیں۔ او میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ان غریب رشتہ داروں کو کچھ مدد کر دیا کرو عید آنے سے پہلے، عید آنے سے پہلے ان بچوں کو کچھ مدد کر دیا کرو جو یتیم ہیں، جن بچوں پہ نئے کپڑے نہیں ہیں۔ جب تمہارے بچے عید میں نئے کپڑے پہن کے نکلیں گے تو غریب کے بچوں کے دل ٹوٹیں گے۔ اور اسلام میں میرے بھائی یہ کبھی روا نہیں ہے کہ تو کھائے تیرا پڑوسی فاقہ سے سوئے، تو اچھا پہنے عید میں تیرے پڑوس کے بچے، غریب بچے اچھا لباس نہ پہن سکیں۔ اور میرے بھائی، اللہ کی رحمت کو وہ بندہ دعوت دیتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر جھما جھم برستی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت اس پر جھما جھم برستی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو عرض کر دوں، ایک بہت بڑا عالم دین جس کی ساری زندگی عبادت میں گزری، جس کی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری، جس کی ساری زندگی رب کی عبادت کرتے گزری، اس عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ عالم دین کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، میں بخشا گیا۔ پوچھا تیری کون سی نیکی کام آ گئی؟ کہ تو نے جو بہت سی جو عبادت کی تھی وہ عبادت کام آئی، کہ تیری تلاوت کام آئی، کہ تیرا علم کام آیا، کہ تیرا تقوی کام آیا؟ عالم دین نے کہا میں نے عبادت ضرور کی تھی لیکن بخشش کا ذریعہ عبادت نہ بن سکی، میں نے بہت سجدے کیے تھے مگر میری بخشش کا ذریعہ میرے سجدے نہ بن سکے، میں نے بہت علم حاصل کیا تھا مگر بخشش کا ذریعہ میرا علم نہ بن سکا، میں نے بہت نیک کام کیے تھے مگر میرا بخشش کا ذریعہ ان میں سے بھی کوئی نہ بن سکا، پھر تیری بخشش کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ عالم دین بیان کرنے لگا کہ میری بخشش کا ذریعہ ایک بہت چھوٹا سا کام بن گیا۔ ایک دن میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، کوئی دین کا مسئلہ لکھ رہا تھا، میں نے اپنے قلم کو روشنائی میں ڈبویا اور ڈبونے کے بعد میں اس کو کاغذ پر رکھ کے لکھنے والا ہی تھا، لکھائی شروع کرنے والا ہی تھا کہ ایک مکھی آئی اور میرے قلم کے اس حصے پہ بیٹھ گئی جو روشنائی میں بھیگا ہوا تھا، جس پہ روشنائی لگی ہوئی تھی، اس روشنائی پہ قلم کے اس حصے پہ آ کے مکھی بیٹھ گئی۔ میں نے تھوڑی دیر یہ سوچ کر قلم روک لیا، میں نے لکھائی شروع نہیں کی اس وجہ سے کہ یہ مکھی پیاسی ہوگی اور یہ روشنائی کو چوس کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے، اس وجہ سے میں نے تھوڑی دیر قلم کو روکا کہ یہ اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ جب تک کہ مکھی چوستی رہی میری روشنائی کو، میں قلم روکے رہا، اور جب اپنے مرضی سے وہ روشنائی چوس کے اڑ گئی تو پھر میں نے قلم چلانا شروع کیا۔ میرے رب کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مکھی بھی میری مخلوق ہے، تو نے اس کی پیاس کا خیال کیا، جا میں نے تیری اسی نیکی کی وجہ سے تیری بخشش کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو، جو ایک مکھی کی پیاس کا خیال کرے اللہ اس کی بخشش کر دے، تو جب تم عید کے موقع سے اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال کرو گے، ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا، ان کے لباس کا، شاید اللہ کو تمہاری یہ ادائیں پسند آ جائیں، شاید اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری بخششیں کر دے۔ تو غریبوں کا خاص خیال رکھو، غریبوں کو فراموش نہ کرو۔